حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 5 مریدوں کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ تصوف میں خرقہ خلافت مخصوص اصطلاح ہے۔ جب کوئی مرید اپنی روحانی تعلیم و تربیت مکمل کر لیتا ہے تو اسے پیر و مرشد کی طرف سے ایک سند عطا کی جاتی ہے، اسی کا نام خرقہ خلافت ہے۔ خرقہ اس خصوصی لباس کو کہتے ہیں جو پیران طریقت پہنتے ہیں۔ یہ لباس کسی امیر شخص کی طرح قیمتی نہیں ہوتا، بلکہ اتنے معمولی کپڑے کا ہوتا ہے کہ دنیا کے غریب ترین لوگ ہی اسے استعمال کر سکتے ہیں، مگر اہل تصوف کے نزدیک یہ خرقہ نہایت متبرک ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ اس لباس میں ایک صاحب ایمان کی خوشبو بسی ہوتی ہے، وہ خوشبو جو اسے اس کے زہد و تقوی کے سبب حاصل ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے 5 خلفاء کے نام اس طرح ہیں: حضرت ابن زرین، حضرت عتبہ بن غلام، حضرت شیخ واسع، حضرت حبیب عجمی اور حضرت شیخ عبد الواحد بن زید۔ حضرت ابن زرین، حضرت عتبہ بن غلام اور حضرت شیخ واسع کو تصوف کی دنیا میں زیادہ شہرت حاصل نہ ہو سکی، مگر حضرت حبیب عجمی اور حضرت شیخ عبد الواحد زید کو صوفیاء کرام کی طویل فہرست میں بلند مقام کے ساتھ شہرت دوام بھی حاصل ہے۔ حضرت عبد الواحد زید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کی روحانی تعلیمات کے ذریعے سلسلہ چشتیہ کو فروغ حاصل ہوا۔ بعض دیگر بزرگوں کی طرح حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بھی گہرا پردہ پڑا ہوا ہے۔ مشہور تصنیف سیر الاقطاب کے مصنف شیخ الہدایہ تحریر فرماتے ہیں: حضرت خواجہ حسن بصری کے مرید ہونے سے پہلے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید 40 سال تک عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سارے مذہبی علوم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیے۔ حضرت شیخ الہدایہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شاگردوں میں شامل تھے۔ اب ذرا اس روایت کی کمزوری ملاحظہ کیجیے۔ سیر الاقطاب کے مصنف کے بقول حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کا انتقال 7 صفر 177 ہجری کو ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ 40 ہجری میں پیش آیا۔ ان دونوں واقعات کے درمیان 137 سال کا فاصلہ ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید نے 137 سال کی عمر پائی تھی، تب بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے وقت حضرت شیخ عبد الواحد بن زید پیدا ہوئے ہوں گے۔ پھر استادی اور شاگردی کا یہ رشتہ کس طرح قائم ہو گیا؟ بزرگان دین کے اکثر تذکروں میں تاریخی حوالوں کے ساتھ تحقیق کا خیال نہیں رکھا گیا۔ وہ جو اردو زبان کا ایک مشہور مصرع ہے، بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، یا فارسی زبان کا وہ مشہور محاورہ پیران نمی پرند مریداں می پرانند، یعنی پیر نہیں اڑتے بلکہ ان کے مرید انہیں اڑاتے ہیں۔ جوش عقیدت میں انہیں یہ بات بھی یاد نہیں رہتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کی روایت کی کیا سند ہے۔ بہرحال تحقیق کی روشنی میں حضرت شیخ عبد الواحد بن زید براہ راست حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور روحانیت سے فیضیاب نہیں ہوئے۔ کسی تاریخ سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا خاندانی سلسلہ کیا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ موروثی طور پر ایک امیر و کبیر انسان تھے۔ جب کوچہ معرفت میں قدم رکھا تو آپ نے سارا مال و زر اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کو دنیاوی جاہ و حشم اور مال و دولت سے نفرت کیوں ہوئی، اس سلسلے میں کوئی بھی روایت موجود نہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں نے بس اتنا ہی تحریر کیا ہے: جب آپ نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات کی شہرت سنی تو ایک دن اس عظیم بزرگ کی خانقاہ میں داخل ہوئے اور پھر اسی در کے غلام ہو کر رہ گئے۔ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا فرمایا: عبد الواحد، تمہاری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، حسن وہ نہیں ہے جو تمہیں نظر آتا ہے۔ جواب میں حضرت شیخ عبد الواحد بن زید نے عرض کیا: میں مانتا ہوں کہ میری نظر بہت کمزور ہے، مگر بصرہ میں لاکھوں نظر والے اور بھی تو ہیں، وہ آپ کو امام کیوں مانتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ ان کا حسن ظن ہے، ورنہ حسن تو اپنی حقیقت خوب جانتا ہے۔ امام کا جواب سن کر حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا: تو پھر مجھے بھی حسن ظن پر قائم رہنے دیجیے۔ شیخ عبد الواحد بن زید کی گفتگو سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ طالب معرفت آسانی سے ٹلنے والا نہیں۔ مجبوراً آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا: تم اپنے لباس سے تو ایک امیر اور کبیر انسان نظر آتے ہو۔ حضرت شیخ عبد الواحد نے نہایت عاجزی سے عرض کیا: اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی ذات کریم نے مجھے تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ شیخ عبد الواحد بن زید کا جواب سن کر حضرت امام حسن بصری نے فرمایا: تمہارے لیے بس یہی کافی ہے کہ پرسکون زندگی گزارو اور مالک حقیقی کا شکر ادا کرتے رہو۔
حضرت امام حسن بصری نے ٹالنے کے لیے کہا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید نے عرض کیا، زر و جواہر کے انبار اور غلاموں کے ہجوم میں سکون نہیں ملتا، اور اسی سکون کی تلاش میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، میرے عزیز، دنیا والے کہتے ہیں کہ سکون تو قبر میں ہی ملتا ہے، مگر میں عاجز کہتا ہوں کہ قبر میں سکون تو ان خاص بندوں کو ملتا ہے جنہیں حق تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ تمہارے سکون کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ احکام الہی پر پابندی سے عمل کرو، نہایت ذوق و شوق سے نماز پڑھو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید نے عرض کیا، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، حتی المقدور ذکر الہی بھی کرتا ہوں، مگر سکون نہیں ملتا۔ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا، سکون دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، بس شب و روز جستجو میں لگے رہو، طلب سچی ہو تو سکون مل ہی جائے گا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت امام بصری انہیں ٹالنا چاہتے ہیں۔ آخر آپ نے نہایت پرسوز لہجے میں عرض کیا، امام، میں آپ کے دروازے پر ایک سوالی بن کر آیا ہوں، اور سوالی کو وہی شے عطا کیجیے جس کا وہ طلبگار ہے۔ میں آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میری گردن پر اپنی مہر لگا دیجیے کہ یہ امام حسن بصری کا غلام ہے۔ کچھ دیر کے لیے حضرت امام بصری خاموش ہو گئے اور شیخ عبد الواحد بن زید کے چہرے کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ امام نے محسوس کیا کہ سائل کے لہجے میں تڑپ بھی ہے اور سچائی کا نور بھی۔ مختصر سے سکوت کے بعد حضرت امام بصری دوبارہ شیخ عبد الواحد سے مخاطب ہوئے، تم اس خانقاہ کے در و دیوار دیکھ رہے ہو جیسے کسی غریب کے گھر کے در و دیوار ہوں۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید نے بہت مدھم لہجے میں عرض کیا، دیکھ رہا ہوں۔ حضرت امام بصری نے فرمایا، اب تصور میں اپنے عالی شان مکان پر نظر ڈالو، کیا دونوں میں کوئی مماثلت ہے؟ بڑا عجیب سوال تھا۔ حضرت شیخ عبد الواحد نے جھجکتے ہوئے انداز میں جواب دیا، آپ کے لہجے میں شرم ساری کا رنگ جھلک رہا ہے، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں۔ اس کے بعد حضرت امام بصری نے اپنے فقیرانہ لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اب تم میرے اور اپنے کپڑوں کا موازنہ کرو، یقیناً دونوں میں نمایاں فرق نظر آئے گا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید اس سوال پر کچھ شرمندہ اور کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا لیا۔ حضرت امام بصری کی پرجلال آواز گونجی، جس شخص کی غربت کا یہ حال ہو وہ کوئی غلام کس طرح خرید سکتا ہے؟ اس کی گردن پر مہر لگانا تو دور کی بات ہے میرے عزیز، یہ اس دنیا کا قانون ہے کہ ایک امیر کسی غریب کو سلام بھی نہیں کرتا، پھر دونوں میں دوستی کا رشتہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر شیخ عبد الواحد بن زید نے بڑے جذباتی لہجے میں عرض کیا، آپ حکم دیں، میں اس فرق کو ابھی مٹائی دیتا ہوں۔ حضرت امام بصری نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ کیسی خود غرضی ہوگی کہ میں تمہیں عیش و آسائش کی زندگی چھوڑ کر فقیری کی طرف بلاؤں؟ میرے بھائی، آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھے اس کی سزا دینا چاہتے ہو؟ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید نے انتہائی والہانہ لہجے میں عرض کیا، میں خود اپنی خوشی سے ساری آسائشیں ترک کر دوں گا تاکہ آپ کی قربت حاصل کر سکوں۔ اب حضرت امام بصری کو یقین آ گیا کہ یہ مالدار سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ جانے والا نہیں۔ انجام کار آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کو آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، مگر میری آخری نصیحت یہ ہے کہ ساری کشتیاں جلا کر ہی دریائے معرفت میں کودنا پڑے گا، اور یہ دشوار گزار سفر صرف اللہ کی رحمت کے سہارے ہی طے کرنا ہوتا ہے۔ سلامتی کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے ہزاروں طوفان آتے ہیں، دریا کی ہر موج سالک کو نگلنے کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ اگر تم بلاخیز اور سرکش موجوں سے گھبرا گئے اور تمہیں بیچ دریا میں یہ خیال آیا کہ کاش کوئی کشتی ہوتی تو غرق ہو جاؤ گے، نہ دنیا تمہارے ہاتھ آئے گی اور نہ آخرت۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید ترک دنیا کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ کہتے ہوئے آپ حضرت امام حسن بصری کی خانقاہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، شیخ محترم، میں اس در و دیوار کو گرانے جا رہا ہوں جو میرے اور آپ کے درمیان حائل ہے، دعا فرمائیں کہ اس دیوار کو گراتے ہوئے مجھے کوئی اذیت محسوس نہ ہو اور ہاتھوں میں کوئی لغزش پیدا نہ ہو کہ دولت کی یہ دیوار میرے بزرگوں نے اٹھائی تھی۔ یہ کہہ کر شیخ عبد الواحد بن زید چلے گئے۔ حضرت حسن بصری نے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑے رقت آمیز لہجے میں دعا فرمائی، اے ذات واحد، تو عبد الواحد کی مدد فرما کہ وہ تیری طرف آ رہا ہے، اس کے قدموں کو استقامت عطا کر اور اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور اپنے دامن رحمت میں چھپا لے، اور اپنے گناہگار بندے حسن کا بھی پردہ رکھ کہ اہل بصرہ اسے امام سمجھتے ہیں۔